اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك وشتمنی ولم یکن له ذلك فأما تکذیبہ ایایا فقولہ لن یعیدنی کما بادعنی وأما شتمہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد۔ رواہ البخاری فی صحیحہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ یہود و نصارہ کے اپنے نظریات اور اپنے عقائد ہیں، اور مسلمان کے نظریات اور مسلمان کے عقائد قرآن و سنت اور شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں۔ یہود و نصارہ کی نافرمانیوں، ان کے کفر اور ان کے شرک کی وجہ سے اللہ نے ان پر ناراضگی کا، غیظ غضب کا اظہار کیا۔ وہ گمراہ بھی ہو گئے اور ان پر اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا۔ اور شریعت نے مسلمان کو یہ تعلیم دی کہ یہ اپنے رب سے صراط مستقیم طلب کرے، صراط مستقیم پر چلے اور صراط مستقیم پہ ہی ڈٹا رہے۔ اور صراط مستقیم کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ نہ مجھے عیسائیوں کے راستے پہ چلانا اور نہ مجھے یہودیوں کے راستے پہ چلانا۔ ضالین سے مراد گمراہ لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں،
مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ تو مسلمان کے نظریات اپنے ہیں، مسلمان کے عقائد اپنے ہیں، اور مسلمان کے عقائد اور نظریات اور طور طریقہ راستہ صرف شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ مسلمان کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ مسلمان شریعت کا مکلف ہے، اسلام کی تعلیمات کا مکلف ہے، اور اسلام قرآن و سنت کا نام ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے، آپ کے راستے کا نام ہے۔ آج 22 دسمبر 2023 ہے۔ 2 دن بعد آج سے تیسرے دن ایسے لوگوں کا تہوار ہے، ایسے لوگوں کی عید ہے، شریعت نے جن کی ناراضگی، جن کی گمراہی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے طور طریقے پر چلنے سے منع فرما دیا۔ مغضوب ہونے کی وجہ سے اور ضالین ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بار بار فرمایا کرتے تھے، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقوں کو نہ اپناؤ، ان کے رسم و رواج کو نہ اپناؤ، ان کے راستے، ان کے طریقے کو نہ اپناؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اسلام کے نظریات کو، اسلام کی تعلیمات کو بیان فرمایا، لوگوں کو دعوت دی، مسلمانوں کو، مومنوں کو اسی بات کی دعوت دی ہے۔ سابقہ امتوں کا بھی ذکر کیا، بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، سابقہ قوموں کی پھر گمراہی کا بھی ذکر کیا، ان کی گمراہی کے ساتھ ان پر نازل ہونے والے عذابوں کا بھی ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ درس دیا کہ ان قوموں کے طور طریقے، ان کے راستے، ان کے رسم و رواج، ان کے نظریات پر نہیں چلنا، ورنہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح غیظ غضب ہوگا، تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے اور گمراہ ہو جاؤ گے۔ 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے، گویا کہ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کے ہاں عید میلاد النبی کا دن ہے، بلکہ جشن عید میلاد النبی کا دن ہے۔ کرسمس ڈے کے نام سے اسے وہ پکارتے اور مانتے ہیں۔ ان کے باطل نظریے اور باطل عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا، ان کی میلاد کا دن مناتے ہیں، ان کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ان کی اس پیدائش کو، میلاد کے دن کو عید کا دن مناتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات، اسلامی عقائد، اسلامی نظریات سے وہ منحرف ہیں۔ کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کا عقیدہ بھی غلط ہے، ان کا نظریہ بھی غلط ہے، ان کے طور طریقے اور ان کا راستہ بھی غلط ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ کفر اور شرک کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمات ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے
کہ بہت سے مسلمان بھی، عوام بھی، حکمران بھی عیسائیوں کی اس خوشی میں برابر کے شریک بھی ہوتے ہیں، ان کے ان تقریبات کا حصہ بھی بنتے ہیں، ان کو مبارکبادیں بھی دیتے ہیں، اور جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے میری کرسمس کا، ہیپی کرسمس کا، جس کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے، اس مبارکباد دینے سے کفر اور شرک کے کلمات وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام اقلیت اور دیگر مذاہب کو ان کی عبادت سے روکتا تو نہیں ہے، لیکن مسلمان کے لیے اسلام کسی طرح بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلام مخالف عقائد اور نظریات پر خوشی کا اظہار کرے، یا ایسے نظریات اور عقائد کے حامل لوگوں کی تقاریب میں شامل ہو۔ اسلامی تعلیمات واضح ہیں، ان عیسائیوں کی تعلیمات ان کے نظریات کے مقابلے میں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کا جز ہیں، اللہ کا بیٹا ہیں۔ اللہ کے قرآن نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ کوئی اللہ کا جز ہے، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، نہ ہی اللہ نے کسی کو جنا ہے، نہ ہی اللہ سے کوئی جنا گیا ہے۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں مانا۔ فلاسفہ کا عقیدہ یہ ہوا کہ عقول عشرہ اللہ سے نکلی ہیں۔ ہندو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں، اور بہت سے اس معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اور اہل بیت جیسی عظیم ہستیوں کو اللہ کے ذاتی نور سے پیدا شدہ شخصیات مانتے ہیں۔ تو جو سورۃ اخلاص ہے نا، سورۃ اخلاص جس کی اتنی فضیلت، اتنا مقام ہے کہ اس کا درجہ ثلث قرآن کے برابر، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس صحابی کو جنت کی بشارت دی تھی جو نماز میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ آپ نے پوچھا سورۃ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ سورۃ اخلاص ہے، یہ اللہ کی ذات کا تعارف ہے، یہ اللہ کی صفات کا تعارف ہے۔ قل هو اللہ احد، اس میں نہ صرف یہودیوں کے باطل نظریات کا رد ہے، بلکہ عیسائیوں کے بھی باطل عقیدے کا رد ہے، فلاسفہ کے بھی باطل عقائد اور نظریات کا رد ہے، ہندوؤں کے باطل عقائد اور نظریات کا رد ہے، اور ان گروہوں، ان فرقوں کے بھی باطل نظریات کا رد ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کے ذاتی نور سے پیدا شدہ مانتے ہیں، اور اہل بیت کی عظیم ہستیوں کو اللہ کے ذاتی نور سے پیدا شدہ مانتے ہیں۔ ان کے باطل نظریات کا بھی رد ہے کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب پیغمبر فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا شدہ ہے، نہ اللہ کی ذات سے کوئی پیدا شدہ، کوئی جنا گیا ہے۔ تو قرآن کو ترازو سمجھیں، قرآن کو معیار، کسوٹی، پیمانہ، پیرامیٹر سمجھیں۔ جب قرآن و سنت پیرامیٹر ہے، معیار ہے، تو جو نظریہ، جو عقیدہ، جو راستہ قرآن و سنت کے موافق ہوتا چلا جائے گا وہ صراط مستقیم ہے۔ جو قرآن و سنت کے متضاد ہوتا چلا جائے گا ہر وہ نظریہ باطل ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، ہر وہ عمل باطل ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، ہر وہ طور طریقہ، رسم و رواج باطل ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور انسان کا ہر عمل باطل ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے عمل کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اس کلمے کو اللہ کے
اللہ کی ذات سے پیدا شدہ کسی ذات کے نظریے کو، اللہ کے جزء بنانے کی کسی نظریے کو، اللہ کا بیٹا بنانے کے کسی نظریے کو، نعوذ باللہ اتنی بڑی بات کہی ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا۔ اللہ رب العزت سورۃ مریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا۔ انہوں نے اتنی بات کہی ہے کہ ان کی اتنی بڑی بات کی وجہ سے زمین پھٹ سکتی ہے اور آسمان پھٹ کر ان پر گر سکتا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کسی بھی طریقے سے اللہ کی اولاد کا جناب نظریہ پیدا کیا ہے، اللہ کی اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے تو لائق جائز مناسب ہی نہیں ہے کہ اللہ اپنی اولاد کو پنا لے، اپنی اولاد پیدا کر لے یا کسی کو اپنی اولاد کا درجہ دے دے۔ سورۃ کہف میں اللہ رب العزت نے فرمایا کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کی زبانوں سے نکلا ہے، جو ان کے منہوں سے نکلا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی بات کرتے ہیں، جھوٹے کلمات ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم۔ اللہ سے زیادہ حوصلے والی کوئی ذات نہیں ہے، اللہ رب العزت سے بڑا انعام کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ وہ زمین و آسمان کا نظام بھی قائم رکھے ہوئے ہے اور اللہ اتنا بڑا بردبار صبر اور حوصلے والا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اور اللہ ان کو صحت تندرستی بھی دیتا ہے، عافیت بھی دیتا ہے، اور اللہ ان کے شرک اور کفر کے باوجود ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ لیس احد اصبر علی اذن، اللہ سے بڑا صبر والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑی صبر والی ذات کوئی نہیں ہے۔ اور ان نظریات کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے، ان کلمات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عیسائیوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا تھا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان لوگوں سے قتال کرو، جہاد کرو جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ اور اس کی رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے، دین حق قرآن و سنت کے دین کو وہ دین تصور نہیں کرتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، یہ لوگ اہل کتاب میں سے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے ہیں۔ اس وقت تک ان کے خلاف جہاد کرتے رہو جب تک یہ جزیہ ٹیکس دے کر ذلیل ہو کر تمہارے متحد نہ ہو جائیں یا ذلیل و خوار ہو کر تمہارے غلام نہ بن جائیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ نے فرمایا یہ برباد ہو جائیں، یہ تباہ ہو جائیں، یہ ہلاک ہو جائیں، یہ کہاں بہکتے پھر رہے ہیں۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، اس کے لیے لائق مناسب جائز نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے، وشاتمنی، ابن آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ فاما تکذیبہ ایایا فقولہ لن یعیدنی کما بدانی، جو اس کا جھٹلانا ہے اس کا معنی یہ ہے وہ سمجھتا ہے جس طرح میں نے ان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے میں دوبارہ ان کو پیدا نہیں کر سکتا۔
یہ جو ان کا نظریہ ہے نا، دوبارہ اللہ پیدا نہیں کر سکتا، مر کے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، بس مر گئے مٹی کے ساتھ مٹی مل گئے، اب کوئی ذات ان کو اٹھا نہیں سکتی، دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی، قیامت برپا نہیں ہو سکتی، حیات بعد الموت، موت کا عقیدہ نہیں ہے، حیات بعد الممات کا نظریہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ آیا، اور یہ جو مجھے گالی دیتا ہے، یہ جو جب کہتا ہے نا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی ہے، یہ اس کا کلمہ مجھے گالی دینے والا ہے، یہ مجھے گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، حالانکہ میں تو اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ مجھ سے کوئی جنا گیا ہے، نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور میری تو کوئی برابری کرنے والا، میرا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ عیسائیوں کے ایک گروہ نے عقیدہ تثلیث گھڑ لیا تھا نا، عقیدہ تثلیث، جیسے مسلمانوں کے گروہ نے بھی عقیدہ تخمیس گھڑا ہوا ہے کہ اللہ کے نور سے 5 ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ 5 تن پاک ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی عقیدہ تثلیث گھڑا تھا کہ اللہ کی ذات سے 3 ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروانے کے بعد فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، عقیدہ تثلیث درست نہیں ہے، کفر کیا اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ 3 ذاتوں میں تقسیم ہے، ایک اللہ کی خود ذات ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے، انتہو خیر لکم، اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ نہ 3 جزوں میں تقسیم ہے، نہ اللہ 10 جزوں میں تقسیم ہے، نہ اللہ 5 ہستیوں کے اندر اللہ کا نور ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بلکہ اللہ تو اکیلا ہے، واحد یکتا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا۔ غلو کہتے ہیں کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھا کر بیان کرنا، بڑھا کر پیش کرنا، کسی کو اس کے جائز مقام اور مرتبے سے بڑھا دینا، یہ غلو ہے۔ اور شریعت نے ہر معاملے میں غلو کی نفی کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو صحابہ کی تربیت اس انداز سے کی نا، جب وہ حاجی جاتے ہیں مینا میں، وہاں جا کر وہ جناب کینکریاں مارتے ہیں نا، جمرات کو، جمرہ اولا کو، جمرہ عقبہ کو، جمرہ وسطیٰ کو، تو وہاں 7 کینکریاں، ہر کینکری کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ، وہ جو کینکریاں چنتے ہیں نا میدان سے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ خزف کینکریاں وہاں سے اٹھا لو۔ خزف کینکری کہتے ہیں اتنی چھوٹی ہو کہ یہ 2 انگلیوں کے ساتھ اس کو پکڑا جا سکے، مارا جا سکے۔ آپ نے وہاں بھی فرمایا میرے صحابہ ایاکم والغلو، خزف کینکری ہی اٹھانا، اس سے بڑی نہ اٹھانا اور غلو سے بچ جانا۔ جو شریعت اس مسئلے میں بھی غلو کا حکم دے کہ غلو نہیں کرنا، غلو سے ممانت کا حکم دے، غلو سے بچنے کا حکم دے، ایاکم والغلو، غلو سے بچ جاؤ، فإنما أهلك من كان قبلكم، تم سے پہلے لوگوں کو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو غلو نے ہلاک کر دیا تھا۔ ہمارے ہاں بھی غلو پایا جاتا ہے نا، ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہمارے نظریات میں، ہماری عقیدت میں، ہم عقیدت میں عقیدے کو بھول جاتے ہیں، عقیدت میں اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ بزرگوں کو نبیوں کے برابر کر دیتے ہیں، اور نبیوں کی عقیدت میں ہم اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں کہ ان کو اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات ان میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہی غلو ہے نا، اور سمجھتے ہیں ہمارے جیسا مسلمان مومن کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا عقیدہ توحید والا کوئی نہیں، ہم تو قرآن و سنت کے، یہ تو جی عقیدت ہے نا، یہ تو جناب ہم ان کی بندگی نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو عقیدت ہے۔ میرے بھائیو، عقیدت عقیدے کے تابع ہو تو درست ہے، جب عقیدت عقیدے سے اوپر آ جائے اور عقیدہ نیچے رہ جائے پھر عقیدت نہیں، وہ غلو بن جاتا ہے۔ ہم نے بھی غلو کیا ہوا ہے، کوئی غلو کرتا ہے اپنے بزرگوں کی شان میں، کوئی غلو کرتا ہے اپنے بڑوں کی شان میں، کوئی غلو کرتا ہے اپنے پیروں فقیروں کی شان میں، کوئی غلو کرتا ہے اپنے جناب کسی نہ کسی
بزرگ کی شان میں غلو کر کے اس کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو بھی حکم دیا، یہودیوں کو بھی حکم دیا تھا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، کسی بھی چیز کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھا کر نہ پیش کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام کو، امت کو ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، لا تطرونی کما طرت النصارى عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم کو عیسائیوں نے غلو کیا، ان کی شان کو، ان کے مقام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اتنا بڑھایا کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری شان میں اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کیا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تم کہو یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ مخلوق میں سے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوقات میں اعلیٰ اور عرفہ ہے نا، مخلوق میں سے تو ساری دنیا کے امام ہے نا، دنیا آخرت کے سردار ہیں، مخلوق میں سے تو اتنی کسی کی شان نہیں ہے، اتنا کسی کا مقام نہیں ہے، دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، برزخی زندگی میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، عالم ارواح میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اللہ کے مقام کے بعد تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، لیکن اللہ رب العزت کے مقابلے میں تو وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میری شان میں غلو نہ کرنا، بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرنا، تم کہنا عبد اللہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہی اقرار مسلمان کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ گواہی دینے کے بعد، یہ عقیدہ نظریہ بنانے کے بعد پھر وہ اللہ کا جز بنا لے یا اللہ کے نور سے پیدا شدہ مان لے، یا عیسائیوں کی طرح عقیدہ تثلیث کے مقابلے میں عقیدہ تخمیس بنا لے کہ 5 ذاتوں میں اللہ کا نور آ چکا ہے، وہ اللہ کے نور اس لیے وہ 5 تن پاک ہیں، اس لیے وہ پاک ہستیاں ہیں کیونکہ اللہ کے نور سے نعوذ باللہ وہ پیدا شدہ ہے۔ میں نے اس شروع میں بھی عرض کیا تھا، یہودیوں کے اپنے نظریات، عیسائیوں کے اپنے نظریات ہیں، مسلمان کا نظریہ، مسلمان کا عقیدہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کا عقیدہ اور نظریہ، اس کی سوچ اور اس کا عمل شریعت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، وہ کسی بھی مسئلے میں کفار کی مشابہت اختیار نہ کرے، وہ کسی بھی معاملے میں یہود و نصارہ کے طور طریقوں پر نہ چلے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں سے ہوگا۔ اب جب عیسائیوں کو کوئی میری کرسمس نعوذ باللہ یا کرسمس کی مبارکباد یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی مبارکباد دے گا، ان کی تقریبات میں شریک ہوگا، ان کے پروگرام، ان کے فنکشن کے اندر شریک ہوگا، ان کو میسیجز کرے گا، ان کے بارے میں پوسٹز کرے گا، یا اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے ان کو اپنے بھائی کہے گا، یا اپنے نظریات کو توسیع دینے کے لیے، دنیا داری کے لیے، دنیا کی چدراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے، دنیا کی کرسیوں، مزارتوں، مشارتوں کو قائم رکھنے کے لیے عیسائیوں کو بھائی کہے گا، یا عیسائی بھائیوں کو میری کرسمس، ہیپی کرسمس، کرسمس کی مبارکباد دے گا، وہ بھی اسی طرح کفریہ نظریات کا اعلان کر رہا ہے، جس طرح عیسائی اس دن کو منا کر اپنے کفریہ اور شرکیہ نظریات کا اعلان کرتے ہیں۔ اس میں کوئی نرمی والی بات نہیں ہے، نہیں میں نے اوپر سے کہا تھا یہ بھی خوش ہو جائیں گے، الیکشن آنے والے ہیں، چلو ووٹ مل جائے گی، الیکشن آنے کے بعد جیت کر میں اسلام کو مضبوط کروں گا، جیت کر میں اسلام کا جھنڈا جناب پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں مضبوط کروں گا، صوبائی اسمبلی میں جاؤں گا۔ میں نے اوپر سے کہا تھا، میں نے ویسے ہی ان کی تقریب میں شامل ہو کر کیک کاٹا تھا، ورنہ تو ہم بڑے جناب مذہبی ہیں، ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، ہماری جناب بنیاد بڑی
नहीं है, हमारा तो नज़रिया बड़ा मजबूत है। मैंने तो ऊपर से उनकी तकरीब में शामिल होकर उनका केक काटा था या उनको मुबारकबाद दी थी। लग जाएंगे ना बैनर, शहरों में तो लग गए होंगे, ईसाई भाइयों को क्रिसमस की खुशियाँ, क्रिसमस का त्यौहार मुबारक हो, कि हमारा वोट बैंक बन जाए। हमारे लिए जनाब असम्बलियों में जाना, इन शैतानों और फिरौनों के पास खड़े होना जनाब हमारे लिए खुश हो जाएंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। और फिर जिन हुक्मरानों, तगूतों, फिरौनों के पास जाते हैं, वो पहले ही गुलाम इब्ने गुलाम है, बाप दादा से गुलाम है। वो यहूदियों के गुलाम और ईसाई यहूदियों के ताबे, और ये ईसाइयों के ताबे। इन्होंने बयान भी ऐसे देने हैं, इन्होंने नज़रियात भी ऐसे बयान करने हैं, इन्होंने तो जनाब लोगों के सामने सोच भी ऐसे रखनी है जो सोच बता दे कि हम उनके आगे खड़े नहीं हो सकते, हम तो उनके जनाब गुलामों के भी गुलाम हैं। ये पिछले दिनों आपके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बयान दिया था ना, अमेरिका को अपने रब को राज़ी करने के लिए, इन यहूदियों को, इन इसराइलियों को राज़ी करने के लिए, इन बरतानिया और फ्रांस उन हवारियों को राज़ी करने के लिए कि फ़लस्तीन की जंग का हल 2 रियासती मसला है, कि 2 रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। इस फ़लस्तीन को आधा आधा तकसीम करके एक फ़लस्तीन को रियासत दे दी जाए और एक इसराइल को दे दी जाए। गोया कि ये 2 रियासती हल सबसे पहले अमेरिका ने पेश किया था कि फ़लस्तीन के इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक इसराइल को दे दो, एक फ़लस्तीन को दे दो। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी हाँ में हाँ मिला दी, बयान दे दिए, दाग दिए, बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि इस जंग का हल 2 रियासती हल है, उनका इलाका इसराइल को, यहूदियों को दे दो। फिर तकरीबात करेंगे, फिर उनको बुलाएंगे। ये जी अक़लियतों के हुकूक हैं, अपने हुकूक को, अपने अक़ीदे को, अपने नज़रियात को, अक़ीदा तौहीद को पसे पुश्त डाल देंगे और उनके नज़रियात की जनाब पुश्त पनाही करेंगे, उनके नज़रियात का फैलाव करेंगे। हालांकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो जिस कौम की जो मुशाबत इख्तियार करता है वो उसी में से है। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, इज्तनिबू आदा अल्लाह फ़ी आयादिहिम, अल्लाह के दुश्मनों के त्यौहारों में शरीक होने से बचो। अल्लाह के दुश्मनों के त्यौहारों में, उनकी ईदों में, उनकी खुशियों में, उनके रस्म व रिवाज में शरीक होने से बच जाओ। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार से दोस्ती और मोहब्बत और मवद्दत और भाईचारे को हराम करार दे दिया ना। अल्लाह के कुरान ने सूरत आल इमरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यालूनकुम खबाला। और दूसरी जगह फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, ए मुसलमानों, ईमान वालो, यहूद व नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के खमखार हैं, आपस में एक दूसरे के मददगार हैं, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, वो तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते, तुम उनसे दोस्तियां ना करो, उनको बितानतन दिली दोस्त राजदान ना बनाओ, वो तो तुम्हारे लिए अपने दिलों में बुग़्ज़ नफ़रत रखते हैं। वद्दू मानी तुम कद बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम व मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, जो उनके मुँहों से, ज़ुबानों से निकलता है ना, वो तो छोटी बात है, छोटा बुग़्ज़ है। जो उन्होंने अपने दिलों के अंदर मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ छुपाया हुआ है ना, वो तो इससे भी बहुत बड़ा बुग़्ज़ है। अमेरिका के सदर ने नहीं पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए कहा था कि मुसलमान जनाब हमारी मसनूआत, हमारी प्रोडक्ट्स का बाइकाट करते हैं, चंद दिन ये बाइकाट करेंगे। फिर नऊज़ुबिल्लाह उसने ऐसे लफ्ज़ बोले मुसलमान के लिए, फिर मुसलमानों के लिए कहा ये ऐसे ही वापस आ जाएंगे जैसे डॉग्स वापस आते हैं, जैसे कुत्ते वापस आते हैं, ये फिर हमारी मसनूआत को उससे ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देंगे जिन्होंने बाइकाट किया है, हमारी प्रोडक्ट्स उससे ज़्यादा खरीद कर हमें ज़्यादा वो मुनाफा, ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। ये चंद दिन का इनका बाइकाट है, चंद दिन की नफ़रत है, इनके दिलों में बाइकाट ख़त्म हो जाएगा। कितने बड़े तमांचे वो यहूदी, वो ईसाई मुसलमानों के मुंहों पे मारते हैं और मुसलमान हुक्मरान बार बार उनके पाँव पर जाकर गिरते हैं, बार बार जाकर जनाब उनको अपना रब मानते हैं, बार बार जाकर जनाब उनके पाँव में सजदे करते हैं डॉलरों की खातर, यूरो पाउंड्स की खातर, और जनाब उनके जनाब अकायद और नज़रियात को, उनके वाइट हाउस का तवाफ़ करते हैं। उन्होंने तो बड़ी कोशिश की, किसी ने लिखा था ना, लिखने वाले ने, इसराइल ने पिछले 2 माह से बड़ी कोशिश की है
ہوئے مسلمان غیرت کھا کر اٹھ پڑیں، مسلمان متحد ہو جائیں، مسلمانوں کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے، مسلمان جناب اپنی کوئی میجورٹی بنا لیں، مسلمان اپنا کوئی پلیٹ فارم بنا لیں، مسلمان اپنی مصنوعات، اپنی منڈیاں، اپنا جناب کوئی ڈالر، اپنی کرنسی بنا لیں۔ انہوں نے تو بڑی کوشش کی ہے، لیکن مسلمان حکمران ڈھیٹ ہی بڑے ہیں، یہ بے شرم اور بے غیرت ہی بڑے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی اپنی جگہ پر اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو، برطانیہ کو، فرانس کو، امریکیوں کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، تم یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقوں پر چلو گے، تم یہودیوں عیسائیوں کی پیروی کرو گے، شبرن بشبرن، جس طرح یہ ایک بلشت دوسری بلشت کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، ایک زرہ دوسری زرہ کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے، ایک جوتا دوسرے جوتے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ زب کے سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تم بھی وہاں داخل ہوگے۔ اس طرح تم یہودیوں عیسائیوں کے نظریات، ان کی تعلیمات، ان کے طور طریقے، ان کے رسم و رواج پر چلو گے۔ آج ہمارے پوش ایریے ایلیٹ کلاس کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہمارے رسم و رواج، اگر ہم ان یہودیوں عیسائیوں کے طور طریقے رسم و رواج پر چلے گے نا تو ہم جناب بڑے پڑھے لکھا طبقہ ہے، ہم ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، ہمارا شمار بڑے عظیم لوگوں میں ہوگا۔ اور اگر ہم دین پر چلیں گے، شریعت پر چلیں گے، اسلام پر چلیں گے، کہیں ہم نے شادیاں اسلام کے مطابق کر لی، لوگ کہیں گے یہ تو بنیاد پرست لوگ ہیں، یہ تو جاہل لوگ ہیں، یہ تو مسیطڑ مولویوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، کہیں ہم نے اپنی فوتگیاں، اپنی غمیاں ایسے طریقے پر کر لیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو جناب وہ سمجھیں یہ ابھی تک پرانے زمانے کے لوگ، پرانے دور پر چلنے والے، وہ تباہی اور بربادیوں کے دہانوں سے ہو کر واپسی کا راستہ اختیار کرنے والے، اسلام کی تعلیمات کو پرکھنے والے، اسلام کی ریسرچ کرنے والے، اور ہمیں اللہ نے اسلام دے دیا، ہمیں اللہ نے قرآن دے دیا، ہمیں اللہ نے قیامت تک کے لیے بھلائی والا، حقائق والا، حقیقت والا سچا راستہ دے دیا، ہم اس راستے کو چھوڑ کر یہودیوں عیسائیوں کے طور طریقوں، ہندوؤں سکھوں کے رسم و رواج پر چلتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے اوصاف اللہ نے قرآن میں بیان کیے تھے، اور بیان کرنے کے بعد پتہ کیا فرمایا تھا؟ ان پر لعنت کی گئی ہے ان اوصاف کی وجہ سے، ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے ان خرابیوں کی وجہ سے، یہ اللہ کے غیظ، غضب اور اللہ کے عذابوں کے مستحق بن گئے ہیں ان خرابیوں کی وجہ سے۔ کیا معنی ہوا؟ کیوں اللہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان اپنے اندر وہ خرابیاں، وہ اوصاف پیدا نہ ہو جائیں، نہ ہونے دیں، جن کی وجہ سے یہودیوں اور عیسائیوں پر، سابق قوموں پر، سابق اقوام پر اللہ کے عذاب آئے۔ کتمان علم کرنے والے، علم کو چھپانے والے، حسد کرنے والے، عہد شکنی کرنے والے، سود کھانے والے، رشوتیں لینے والے، علم ہونے کے باوجود شریعت پر عمل نہ کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، لوگوں پہ ظلم کرنے والے، شرک اور کفر کرنے والے، لوگوں کو برائی سے نہ روکنے والے، اکابر پرستی کرنے والے، انبیاء کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی باتوں کو ماننے والے، اور اپنے دین کے اندر غلو کرنے والے، دین کے معاملات میں کسی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والے، اللہ کے قرآن نے یہود و نصارہ کے یہ اوصاف قرآن و سنت میں، قرآن میں بیان فرمائے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، فرمایا یہ علم کو بھی چھپاتے ہیں اور عہد شکنی کرتے ہیں۔ حسد کیسے کرتے ہیں؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اکثریت چاہتی ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، تمہارے ایمانوں کے بعد تمہیں اسلام سے لٹا کر وہ بھی تمہیں یہودی عیسائی بنا دیں، تمہیں کافر بنا دیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان پر لعنت اس وجہ سے کی گئی ہے کہ وہ معاہدوں کو توڑتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ نے ان پر اس وجہ سے عذاب کو نازل کیا ہے کہ وہ باطل پرست تھے اور سود کو کھاتے تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ رب العزت نے ان کا یہ بھی وصف بیان کیا ہے کہ وہ رشوت لینے والے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ، علم ہونے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے تھے، نافرمانی، ظلم اور برائی سے نہیں روکتے تھے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، فرمایا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ بن مریم کو رب بنا لیا، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کو، اپنے صوفیوں کو، اپنے مولویوں کو رب بنا لیا تھا۔ آج ہم دیکھیں اس وجہ سے ان پر غیظ ہوا، غضب ہوا، ناراضگی ہوئی، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اگر ہمارے اندر یہ اوصاف آ گئے، ہمارے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو گئیں، اس امت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئی، تو پھر یہ لوگ بھی گمراہ ہو جائیں گے، یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، یہ بھی اللہ کے غیظ، غضب اور اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ عقائد میں بھی، نظریات میں بھی، تعلیمات میں بھی، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات اخلاقیات کے اندر ہم ہر معاملے میں قرآن و سنت کی پیروی کریں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر چلیں۔ یقیناً یہ کامیابی والا، یقیناً یہ نجات والا، یقیناً اللہ کی رضا مندی والا دین اور راستہ ہے۔ اگر قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، پھر اللہ کا غیظ، غضب اور ناراضگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ